نماز پڑھتے وقت پیٹ کی گیس نکل جاتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اچھے ڈاکٹر سے مل کے علاج کرانا چاہیے۔ بھائی پیٹ خراب ہے آپ کا تو آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دوا بھی آپ اچھے حکیم سے رابطہ کریں، اکسیریا وغیرہ لے لیں۔ دیکھو یہ پیٹ کی جو گیس ہوتی ہے نا، ہوا جو خارج ہوتی ہے انسان کے پیٹ سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے شریعت میں، اور اس کے نکلنے سے انسان کا وضو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کا تعلق جو ہے طہارت کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ کنجی مینس چابی، کھولنے والی، تالے کی چابی۔ تو بہرحال نماز کے لیے ضروری ہے طہارت حاصل کرنا، اور اس کو کہتے ہیں حدث۔ حدث سے طہارت کو حاصل کرنا۔ ایک ایسی انسان کو ناپاکی ہوتی ہے جو نجاست انسان کو ہو جاتی ہے، کہ جیسے انسان ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا، نجس العین ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کا غسل فرض ہو جائے گا اس کے اوپر، تو اگر جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، مثلا منی نکلنے سے شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی بھی طرح سے منی کا انزال ہو جائے تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بستر ہوئے کسی بھی کنڈیشن میں تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نہانا انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن طہارت جب انسان حدث سے طہارت کو حاصل کرے گا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کا خون نکلا جسم سے اور وہ اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جائے، تو یہ وہ والی تو نجاست نہیں ہے جس سے آپ کے اوپر غسل فرض ہوگا، لیکن اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے جسم سے خون نکلا اور اپنی جگہ تک محدود رہے تو نہیں ٹوٹے گا، وہاں سے نکل کے بہہ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہوا خارج ہو جائے اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب اور لیٹرنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی قطرات وغیرہ آ گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے کہ بار بار جیسے ہی پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد کھڑے ہوئے تو ان کو لگتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، تو اس میں اگر یہ بیماری ہے، اگر کبھی بائی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ مہینے دو مہینے میں ایک آدھ بار ایسا ہو گیا، تو انسان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو چینج کر لے۔ اور چونکہ پیشاب آنے سے، پیشاب کرنے سے پیشاب کے قطرے اگر آ جائیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنی جگہ کو دھونا، پیشاب والی جگہ کو دھونا، یا پیشاب کے قطرے اگر باڈی کے کسی حصے پر لگ گئے اس کو دھونا ضروری ہے، کپڑوں پر لگ جائیں کپڑوں کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ بیماری ہے کہ آپ کو صبح دوپہر شام چار وقت آپ پیشاب کر رہے ہیں، چاروں وقت ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آپ کے قطرے آ گئے، تو اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اچھے سے پنجوں کے بل بیٹھ کے پیشاب کریں۔ جب کھڑے ہوں ایسا لگے تو آپ پانی کا چھیٹا رومالی پر مار لیں۔ تو اب اگر آپ کے دماغ میں خیال بھی آ رہا ہے کہ یار پیشاب کے قطرے ہیں، تو پھر آپ کا ذہن یہ کہے گا کہ نہیں یار چلو وہ ہم نے پانی کا چھیٹا مارا تھا، شاید پانی ہو، تو یہ پھر انسان کی بیماری ہے، تو پھر اس کو وضو کر کے نماز پڑھے۔ نماز پڑھتے میں لگ رہا ہے پیشاب کے قطرے آ گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھتے میں گیس نکل جائے نا، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ گیس نکل گئی، مہینے دو مہینے میں ہو گیا، تو انسان کی نماز فوت ہو گئی وہاں سے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے، وہاں سے ہٹے اور وضو کرے، دوبارہ پھر سے انسان وضو کر کے نماز پڑھے۔ اب اگر کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جائے، تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر پچھلی صف میں ہے وہاں سے ہٹ کے وضو کر کے جماعت میں شریک ہو سکتا ہو تو ہٹ جائے۔ پہلی صف میں پیچھے بہت ساری صفیں ہیں، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس کو وہیں کھڑے رہنا چاہیے اور نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ نماز پوری کر لے، جب سلام ہو جائے اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد اٹھ کر وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھے۔ اور اگر نکلنے کی جگہ ہے، یعنی ایسی صف میں آگے صف میں ہے یا ایک دو صف بیچ میں صف میں ہے اور وہ نکل سکتا ہے آرام سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ناک کے اوپر انگلی لگائے، اس طرح سے ہاتھ لگائے، یوں اس طرح سے ہاتھ لگا کے وہاں سے نماز سے باہر نکلے صف سے اور آ کر وضو کرے۔ یہ اس طرح سے ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، اس لیے یہ ہاتھ لگا کے یہاں سے نکل رہا ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہو گیا۔ اور اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ، مطلب بعض لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے نا گیس کی، کہ ان کو بار بار گیس آتی ہے باہر، تو وہ تو رک ہی نہیں پاتے ہیں دو چار منٹ، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے نیا وضو کریں، نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اور اب جتنی بار بھی آ رہا ہے نا تو اس کی طرف دھیان نہ دیں، وہ نماز پڑھیں۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے وضو کر لیا، بار بار ان کو لگ رہا ہے ہوا نکل رہی ہے، تو بس نکلنے دیں، اس سے کہہ دیں کہ تو نکل رہی ہے نکلتی رہے، مجھے پڑھنا ہے تو مجھے پڑھنا ہے۔ پھر عصر کے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ عصر کے وضو سے
پھر مغرب نہیں پڑھ سکتے اور ظہر کے وضو سے عصر نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پھر اس انسان کے لیے جس کے ساتھ یہ بیماری ہے کہ اب ہمیشہ بار بار ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں 2 منٹ میں ہو رہا ہے، وہ نماز پوری کمپلیٹ کر ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بس وضو کر لے، اس کے بعد ہو رہا ہونے دے، باقی ہر نماز سے پہلے وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔